ضروریات اگر ہماری اسباب سے پوری ہوتی تو کوئی آدمی پریشان حال نظر نہ آتا. دوائیں کھا رہے ہیں شفا نہیں ہے, ہتھیار بنا رہے ہیں حفاظت نہیں ہے, حکومتیں بنا رہے ہیں عزت نہیں ہے, زمینیں بنا رہے ہیں غلہ نہیں ہے, شادیاں کر رہے ہیں اولاد نہیں ہے. اٹھا کے تو دیکھو اسباب کی دنیا. اگر اللہ نے کہیں ایک وعدے بھی کر لیا ہوتا کہ میں تمہیں شکلوں سے یہ دینا چاہتا ہوں تو دنیا میں کوئی پریشان حال رہتا ہی نا. ایک وعدہ کافی اللہ کا, 100 وعدے کرے وہ بھی ایک وعدے کی طرح, ایک وعدہ کرے 100 وعدے کی طرح. جی ہاں, وہ فاعل لما یرید ہیں, ان کا ایک وعدہ کرنا 100 بار وعدہ کرنا برابر ہے. لیکن مشاہدہ یہ ہے اور نظر ہی آ رہا ہے کہ اگر شکلوں سے کامیابی ہوتی تو دنیا میں کوئی ناکام نہ ہوتا. سب سے پہلے یہ سکھلایا کہ نظام کائنات ضابطہ نہیں ہے. نظام کائنات ضابطہ نہیں ہے, نظام دین ضابطہ ہے. اللہ کا ضابطہ کائنات نہیں ہے. سب سے پہلے سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ نظام کائنات ضابطہ نہیں ہے, نظام دین ضابطہ ہے, نظام دنیا ضابطہ نہیں ہے. اللہ کا ضابطہ اللہ کا دین ہے, کیونکہ کائنات میں تبدیلیاں ہیں. سورج ہے, روشنی نہیں ہے کہ سورج گرہن ہو رہا ہے. اب سورج گرہن ہو رہا ہے, چاند گرہن ہو رہا ہے, ستارے میں یہ بات ہو رہی ہے. لوگ بیچارے سائنسدانوں کے پیچھے چلتے ہیں. چلو میاں دیکھو کیا ہو رہا ہے, پوچھو سائنسدانوں سے کیا ہو رہا ہے کہ ہاں یہ یوں ہوتا ہے تو یوں ہو جاتا ہے, یہ یوں ہوتا ہے تو یوں ہو جاتا ہے. جی ہاں, یہ ان کی بکواس ہے, اس کے پیچھے سب چل رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جو بتایا تھا آج کوئی سمجھانے والا نہیں ہے, کوئی سمجھانے والا نہیں ہے کہ چاند سورج کا گرہن ہونا اللہ کے غصے کا موقع ہے. اس وقت سب کو عبادت میں لگ جانا چاہیے. یہ عبادت کا وقت ہے, اللہ کو منانے کا وقت ہے. چاند اور سورج پر اللہ کا غصہ, اس کا غضب نازل ہو رہا ہے. باقی کہہ رہا ہوں خدا کی قسم, سائنسدانوں کے پیچھے چلو گے تو یہ تمہیں اللہ سے دور لے جائیں گے, دور لے جائیں گے اللہ سے. یہ تمہیں یہ سمجھائیں گے کہ یہ نظام کائنات بس یہ اللہ کی قدرت ہے. جی ہاں, حضرت صاحب فرماتے تھے اور فرماتے تھے کہ نظام کائنات میں قدرت نہیں ہے, قدرت تو اللہ کی ذات میں ہے. نظام کائنات قدرت نہیں ہے, قدرت اللہ کی ذات میں ہے. نظام کائنات تو قدرت سے بن کر قدرت کے تابع ہے. تم اسے لے کیا لوگے, کیا یعنی اس سے کیا لے لوگے؟ اس میں اگر تم پڑھو گے تو مطلب ملے گا کیا؟ اس کھوکھلے نظام سے ملے گا کیا؟ اس کھوکھلے نظام سے تو ملے گا کیا؟ اس لیے میرے دوستوں عزیزوں, ایمان سیکھنا ہے تو شکلوں کا انکار کرنا پڑے گا, اور اگر صاف بات شرک سیکھنا ہے تو پہلے شکلوں کا اقرار کرنا پڑے گا. اس کو کوئی راستے نہیں کہہ رہا, اس کا کوئی راستے ہی نہیں ہے. یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ آپ نے صحابہ سے فرما دیا, جو یہ کہے گا کہ اس ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے وہ اللہ کا منکر ہے, ستاروں پر ایمان رکھنے والا ہے. صاف فرما دیا. اس لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ دعوت کے ذریعے سے اس یقین فاسد کو دلوں سے نکالو. اس یقین فاسد کو دلوں سے نکالو. سب سے پہلا کام یہ ہے کہ دعوت کے ذریعے اس یقین فاسد کو دل سے نکالو. کیوں؟ اگر زلزلے آئیں گے نا زمین پر تو سائنسداں سمجھائیں گے مسلمانوں کو, دیکھو ہم تمہیں بتائیں گے زلزلہ کیوں آتا ہے. حالانکہ زلزلے کا سائنس سے کوئی تعلق نہیں ہے, زلزلے کا تعلق زنا سے ہے. کسی اسکول میں, کسی کالج میں, کسی یونیورسٹی میں کہیں ہے کوئی کہنے والا کہ اللہ زمین کو ہلاتے ہیں,
جب زمین پر زلزلے ہوتے ہیں، جب زمین پر زنا ہوتا ہے، اللہ زمین کو ہلا دیتے ہیں کہ زمین برداشت نہیں کرتی کہ یہ پشت جو مسلمان کے سجدہ کرنے کے لیے بنائی گئی تھی، اللہ کی عبادت کے لیے بنایا نا زمین کو، تو آپ نے صاف فرما دیا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا کہ ساری دنیا کی زمین میرے لیے سجدہ گاہ بنا دی گئی ہے، جہاں چاہو سجدہ کرو، جہاں چاہو سجدہ کرو، پوری زمین میرے لیے سجدہ گاہ بنا دی گئی اور پوری زمین میرے لیے پاک کر دی گئی ہے۔ آپ کی خصوصیت ہے، پچھلے انبیاء کی قومیں اپنے اپنے معابد میں عبادت کرتی تھی، اپنی عبادت گاہوں میں عبادت کرتی تھی۔ اس امت کے لیے یہ امت جہاں چاہے عبادت کرے، کیوں؟ اس لیے کہ زمین اللہ کی ہے، اس زمین پر اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرنے کا حق ہی نہیں ہے کسی کو، سیدھی بات ہے۔ آپ میرے گھر میں رہ کر وہ کریں گے جو میں چاہوں گا، آپ میری دکان میں بیٹھ کے وہ بیچیں گے جو میں چاہوں گا، اس کی کہاں گنجائش ہے کہ زمین اللہ کی ہے، سجدے کے لیے بنائی گئی ہے، تو اس پر رہ کر اللہ کے غیر کے سامنے جھکے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ سائنسداں کہیں گے کہ زلزلے آنے کی وجوہات یہ ہیں، بس یہیں سے مسلمان سمجھ لے گا کہ زلزلوں کے اور نظام کائنات کے تغیرات خود نظام کائنات ہے، یہ اللہ سے کاٹنے کا اور اللہ سے دور کرنے کا واحد راستہ ہے۔ اس لیے میرے دوستوں میں کہہ رہا ہوں بہت تاکید سے کہ شکلوں کا انکار کیا کرو قدرت کے مقابلے میں، کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اور اس کے کرنے کے ضابطے نظام کائنات نہیں ہے، اس کے کرنے کا ضابطہ نظام دین ہے، اللہ کا دین ضابطہ ہے، اللہ کا دین ضابطہ ہے کہ دین میں تبدیلی نہیں ہے، نظام کائنات میں تبدیلیاں ہیں۔ اللہ نے خود فرما دیا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم، کہ اللہ کے ضابطے میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، یہ اللہ کا ضابطہ اللہ کا دین ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزوں، ساری شکلوں کا انکار کرتے چلے جاؤ۔ انبیاء علیہ السلام سے اللہ نے یہی کام کروایا ہے۔ سب سے پہلے 13 سال نبوت کے 13 سال نبوت کے سنو، 23 میں سے اس میں صرف توحید ہے۔ نماز آئی ہے لیکن نماز ناقص آئی تھی، نماز کامل ہوئی ہے مدینے میں آ کر۔ صرف نماز مکہ مکرمہ میں لی گئی ہے، کیونکہ نماز ایمان ہے۔ نماز کو قرآن میں ایمان کہا ہے کہ نماز کے بغیر ایمان نہیں ہے۔ یہ نماز ایمان کی طرح شرط ہے مسلمان ہونے کے لیے۔ یہ نماز سے یقینی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ 3 وجوہات ہو سکتی ہیں قرآن میں نماز کا نام ایمان رکھنے کی۔ قرآن میں اللہ نے نماز کو ایمان فرمایا، ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، کہ اللہ تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کریں گے۔ یہاں اس آیت میں نماز کو ایمان کہا ہے۔ یہ نماز مکمل ہوئی ہے مدینہ منورہ میں آ کر، ورنہ مکہ مکرمہ کی جو نبوت کا اکثر وقت ہے وہ صرف توحید اور توحید کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اس کے غیر سے نہیں ہوتا۔ اس کو اتنا کہلوایا گیا اور اس کو اتنا رٹوایا گیا کہ اس کے بعد آپ جو چاہے شکل پیش کر دو، نہیں، شکلوں سے نہیں ہوتا، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ انبیاء سے بھی نہیں ہوتا، پکی بات ہے۔ نبی اپنی کوشش میں ہار جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں۔ جب انبیاء سے نہیں ہوتا تو کون سی دنیا میں شخصیت ہے جس سے ہونے کی امید کی جائے؟ کون سی شخصیت دنیا میں رہ گئی کہ جس سے ہونے کی امید کی جائے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح ابو طالب کلمہ پڑھ لے، جس سے محبت ہے، یہ جہنم سے بچانا ہے،
چچا چچا کہہ کے انتہائی خوشامد کر لی. نہیں کہ نبی جی آپ کی چاہت پر نہیں ہے، وہ تو ہماری چاہت پر ہے. ہم چاہیں گے تو کریں گے، ہم چاہیں گے ہدایت دیں گے. انک لا تہدی من احببت. آپ چاہ رہے ہیں کہ وحشی کو کوئی قتل کر دے. ایک چچا کے قاتل کو تو آپ قتل کروانا چاہتے ہیں اور ایک چچا کو آپ کلمہ پڑھانا چاہتے ہیں. وہاں معاملہ الٹا ہو رہا ہے کہ نبی چاہ رہے ہیں یوں ہو جائے، اللہ چاہ رہے ہیں نہیں، اس کو الٹ ہوگا، اس کو الٹ ہوگا. اللہ تعالی انبیاء علیہ السلام کو اپنے ارادوں میں اپنے تعارف کے لیے ناکام کرتے ہیں. میں بڑی بات کہہ گیا ہوں، اس کو غور سے سننا. اللہ انبیاء علیہ السلام کو ان کے ارادوں میں اپنے تعارف کے لیے ناکام کرتے ہیں. پھر ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم اپنے کام میں ناکام ہو کر یہ کہیں کہ وہ اصل میں اسباب پورے نہیں تھے، وہ اصل میں حکومت نے ساتھ نہیں دیا. اصل اگر مسلمانوں کو حکومت ساتھ دے جاتی تو یوں ہو جاتا، اگر یہ یوں کرتے تھے تو یوں ہو جاتا. آپ نے فرمایا ہے عائشہ اگر تو نے یوں کہا کہ یہ کام یوں ہوتا تو یوں ہو جاتا، تو نے اپنے اوپر شیطان کا دروازہ کھول دیا. میں جو کہہ رہا ہوں اس پر غور کرو. نبی ہے، نبی اللہ کے سے بھیجے ہوئے ہیں، اللہ کے سے بھیجے ہوئے ہیں. سارا خلاصہ کائنات ہے. کوشش ایک طرف یہ ہے کہ کوئی وحشی کو قتل کرتے ہیں. میرے چچا حمزہ کو انہوں نے اس طرح قتل کیا ہے، غصہ آپ کو اور دکھ اتنا ہوا آپ کو کہ کوئی اسے قتل کر دے. فرمایا جہاں ملا قتل کر دینا. لیکن اللہ تعالیٰ نے وحشی کو ہدایت دے کر ان کو بنا لے رضی اللہ عنہ. اور ابو طالب عین آخری وقت تک کہ نہیں میں تو اپنی ملت کے ہی اپنی قوم کی ملت پر ہوں. بس دیکھو میری بات یاد رکھنا، اللہ ہے وہ نبیوں کی ناکامی سے اپنا تعارف کراتے ہیں. میری بات یاد رکھنا. ہماری حیثیت کیا ہے؟ مسلمانوں کو ان کے کاموں میں جو رکاوٹیں ہیں اور ان کے ارادوں میں جو ناکامیاں ہیں وہ صرف اللہ کو پہچاننے کے لیے کرائی جاتی ہے. یہ اتنا احمق نکلا کہ اس نے بجائے ان ناکامیوں سے اللہ کی طرف چلنے کے، اس نے ان ناکامیوں سے اسباب کی کمی سمجھ کر یہ اسباب کی تکمیل میں لگا، حکم کی تعمیل میں نہیں لگا. اللہ مجھے اسی ناکام کر رہے ہیں کہ مجھے اپنی طرف لے جانا چاہتے ہیں. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. ہم بڑا عذاب آنے سے پہلے ان مسلمانوں پر چھوٹے چھوٹے جھٹکے اس لیے لاتے ہیں تاکہ یہ سمجھ جائیں، یہ توبہ کر لیں. دیکھو عجیب بات ہے، حالات کافر سے نہیں آئیں گے. جس کے اللہ ہدایت نہیں چاہتے اس پر حالات نہیں لائیں گے. حالات اس پر لانا چاہتے ہیں اس کی تربیت چاہتے ہیں. لعلهم يرجعون. شاید یہ پلٹ جاویں، شاید یہ سمجھ جاویں. میں نے حدیث پڑھی تھی ابھی ایک، مثل المؤمن والایمان كمثل فرس في عاقبة يحول ثم يرجع الى عاقبته. کہ مومن اور ایمان اس کی مثال گھوڑے کی طرح ہے. یہ اپنے کھوٹے سے بند کر میدان میں گھاس کھاتا کھاتا اس طرح چلتا رہتا ہے کہ اس کو یہ بھی نہیں یاد رہتا کہ میں کسی کھوٹے کے ساتھ بندھا ہوا ہوں. جب پاؤں میں جھٹکا لگتا ہے، رسی پوری ہوتی ہے، تو ہر گھوڑے کی فطرت ہے یہ کہ وہ اپنے کھوٹے پر واپس آ جاتا ہے. آپ دیکھ لینا، یہ تو جانور ہے. اس کو لاکھ جھٹکے لگے تجارت میں، حکومت میں، زراعت میں، ملازمتوں میں،
بیماری کی شکل میں، مقدمات میں، قرضوں میں. نہیں جناب، نہیں جناب، میں تو انسان امید نہیں ہو سکتا کہ نہیں. جو اللہ کے حکم پر نہ آوے اس کو تو اللہ سے امید کرنی نہیں چاہیے. ساری امیدیں شکلوں سے وابستہ ہیں. اللہ سے امید کرنے کے لیے اللہ کے غیر سے نا امید ہونا شرط ہے. اللہ اور اس کے غیر سے امیدیں جمع نہیں ہو سکتی کسی ایک دل میں. خدا کی قسم نہیں جمع ہو سکتی. اس دھوکے سے اپنے آپ کو نکالو کہ ہاں ہمیں ان سے بھی امید ہے، اللہ سے بھی امید ہے. نہیں، اللہ کی ذات بہت غیور ہے، وہ اپنے ساتھ کسی دوسرے کی امید کو برداشت نہیں کرتے. آپ خود سوچ لیں، آپ اگر کسی سے کوئی کام کرائیں اپنا، ایک وزیر سے بات کی ہوئی ہے، ایک ایم پی سے بات کی ہوئی ہے، ایم پی کی بات کو وزیر سے چھپاتے ہیں اور وزیر کی بات کو ایم پی سے چھپاتے ہیں. کیوں؟ کہ وزیر ہے، اگر وہ سوچے گا کہ مجھ سے نہیں کہا، اس سے نہیں کہا تو ناراض ہو جائے گا، غصہ آ جائے گا، اس کی غیرت گوارا نہیں کرے گی. یہاں کوئی پرواہی نہیں ہے کہ امید اللہ سے بھی ہے، اللہ کی مخلوق سے بھی ہے. یعنی میری بات سمجھ لو کہ اپنے ایک مسئلے میں دو آدمیوں کو تو جمع کرنا سمجھتا ہے کہ نہیں، ایک دوسرے کو پتا نہ چلے کہ میں کوشش دونوں جگہ کر رہا ہوں. آپ دیکھتے مریض ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا، اور کسی دوسرے ڈاکٹر کا علاج چل رہا ہو تو اس ڈاکٹر کو نہیں بتاتے کہ اس کا علاج چل رہا ہے، کہ نہ یہ برا مان جائے گا کہ بھائی تو میرے پاس کیوں آیا اس کا علاج کرتے ہوئے. ہاں، فطرت ہے انسان کی کہ ایک وقت میں دوست امید تو کرتا ہے ایک وقت میں، لیکن ایک دوسرے سے چھپاتا ہے. میں حیران ہوں کہ اللہ سے امید اور اللہ کی مخلوق سے امید، کہ یہ دونوں امیدیں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی اور کسی کے سینے میں دو دل اللہ نے بنائی نہیں. اس لیے ذرا عقل سمجھ کو استعمال کرو کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے. اگر نبی کسی خیر کا بھی ارادہ کرتے ہیں، تمام جسمانی قوت اور صلاحیت کے باوجود اور تمام اسباب کے مہیا ہونے کے باوجود کہ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو ایسی بادشاہت اور ایسا تسلط دیا تھا مخلوق پر کہ ان کے علاوہ کسی کو ایسی بادشاہت میسر نہیں آئی. اللہ نے کہہ کے مانگا تھا نا، حسبی ملک اللہ ينبغي لأحد من بعدی. اللہ نے ایسی بادشاہت دی جو واقعی سلیمان علیہ السلام کے علاوہ کسی کے لیے میسر نہیں تھی. لیکن اس ساری قوت اور اس ساری خلافت، حکومت، نبوت اور جنات سے لے کر ہوا تک ساری مخلوق پر ایسا قبضہ کیے ہوئے تھے کہ جس سے جب چاہیں جو کام لیں. اتنے اسباب مہیا ہونے والا وہ ایک خیر کا ارادہ کرے کہ اللہ کے راستے کے لیے 100 مجاہد تیار کرنے ہیں. اللہ کے راستے کے لیے 100 مجاہد تیار کرنے ہیں، رعایا میں سے نہیں، اولاد میں سے. اللہ کی شان 100 بیوی صحبت کی، اس میں صرف ایک کو حمل ٹھہرا. نبی ہیں، خیر کا ارادہ ہے، اپنی اولاد سے، اپنی پیٹھ سے 100 مجاہد تیار کرنا چاہتا ہے. ایک کو حمل ٹھہرا اور اس عورت سے بھی ناقص جسم بغیر روح کا پیدا ہو گیا وقت سے پہلے، اور دایا نے لا کر کرسی پہ ڈالا. حالانکہ غراضت ہے، یہ کرسی پہ ڈالنے کی چیز نہیں تھی. اللہ فرمانے القینا علی کرسی جسدا. یہاں تو حکام کو یہ ذہن ہے کہ میں اس سے جو چاہوں کر لوں، کہ نہیں، تمہاری کرسی، تمہاری صلاحیت، تمہاری قوت، تمہارا ارادہ ہمارے ہاں سب صفر ہے. ہمارے ارادے کے مقابلے میں تمہاری کوشش سب صفر ہے، چاہے وہ نبی ہو یا غیر نبی ہو، چاہے نبی ہو یا غیر نبی ہو.
کہ ہمارے امر کے مقابلے میں تمہاری ساری کوششیں صفر ہیں. فوراً یاد آ گیا ہو گئی غلطی. مادی شکلوں پر بھروسہ کر کے خیر کا ارادہ کر لیا ہے. انشاءاللہ کہنا شیطان نے بھلا دیا ہے. صرف یہ وجہ ہوئی ہے کہ اللہ نے 99 بیویوں کو حمل نہیں ہونے دیا اور ایک کا حمل ضائع کرا کے بتلا دیا کہ ہمارے ارادے پر ہے، تمہارے ارادے پر نہیں، ہمارے ارادے پر ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے بارے میں تو قرآن نے یہ کہا خر راکعا واناب، اور کہیں یہ فرمایا ثم اناب. وہ تو نبی تھے، ناکامی ہوئی ارادے میں اور فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے. جہاں صبح شام ناکامیاں ہیں اور یہ ناکامیاں اللہ سے اور دور لے جا رہی ہیں. مسلمان سے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کو کسی معاملے میں ناکامی ہو اور یہ ناکامی اسے اللہ کی طرف نہ لائے. یہ نہیں ہو سکتا، ممکن ہی نہیں ہے. اس لیے میرے بزرگ دوستو عزیزو، میں نے عرض کیا کہ انبیاء علیہ السلام ایک کام کا ارادہ کرتے ہیں لیکن اللہ کی چاہت کے بغیر سارے انبیاء علیہ السلام مل کر کچھ نہیں کر سکتے. کیوں کہ کلمہ واحد ذات صرف اللہ کی ہے. اگر اس بات کو نہیں کہو گے تو کبھی اپنے حکام سے، اپنے اسباب سے کبھی مایوس نہیں ہو سکتے. ہاں تو جب نبی کے بارے میں یہ کہہ دیا گیا تب کسی کی حیثیت کیا رہ گئی کہ کوئی شکل ایسی ہو جسے امید کی جائے. کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے. اور میں عرض کر چکا کہ اس کے کرنے کے ضابطے اس کا دین ہے، کائنات ضابطہ نہیں ہے. اس لیے ایمان کی تجدید اور اس کی ترقی کا سبب یہ ہے جو میں نے عرض کیا ہے کہ ہمارے سارے پرانے نئے لوگوں کے مذاکرات اس رخ سے ہونے چاہیے اور مسجدوں کو خدا کے لیے ملاقاتوں کے دوران عمل سے خالی مت چھوڑنا، کیونکہ یقین کے بننے کی جگہ مسجد ہے، بگڑنے کی جگہ باہر کا ماحول ہے. اس بگڑنے کے ماحول سے اٹھا کر ایمان کے بننے کے ماحول میں لانا، یہ ہمارے گشت و ملاقاتوں کا مقصد ہے. ہمیں صحابہ کی سیرت میں یہ مل رہا ہے. ہر ایمان کو ایمان کی علامتوں سے بیان کرو، اس لیے کہ ایمان اپنی علامتوں کے ساتھ ہے. بغیر علامت تو ایمان ہوتا ہی نہیں ہے. کہ ایمان اپنی علامتوں کے ساتھ ہے کہ ایمان کی جو سب سے بڑی علامت ہے اور جو علامت مطلوب ہے وہ اللہ کی اطاعت ہے. اطاعت ہے تو ایمان ہے، اطاعت نہیں تو ایمان نہیں ہے. پکی بات ہے. پوچھا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ مومن کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ مومن نیکیوں سے خوش ہونے والا اور گناہ سے غمگین ہونے والا، اس کو مومن کہتے ہیں. یہ بات بھی ذرا سمجھنی پڑے گی. دیکھو میری بات توجہ سے سننا ذرا. یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ نیکیوں سے خوشی ہو، گناہ سے غمگین ہو. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کمال ایمان ہے، اور میں عرض کرتا ہوں کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایمان کا اتنا آخری درجہ ہے کہ اس کے بعد ایمان کا کوئی تصور نہیں ہے کسی کے دل میں. اس کے بعد ایمان کا کوئی تصور نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں فرمایا ہے کہ اس کے بعد اس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے. اس کے بعد اس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر ایمان نہیں ہے. یہ ایمان کے کمال کی حدیث نہیں ہے بلکہ یہ ایمان کے آخری درجے کی حدیث ہے. کیونکہ جس روایت میں فرمایا ہے
کہ جو تم میں سے منکر کو دیکھے اس کو چاہے ہاتھ سے بدلے، اور نہیں ہاتھ سے بدل سکتا، اس کی قوت نہیں ہے تو زبان سے بدلے، اور اگر زبان سے بدلنے پر قدرت نہیں ہے تو پھر اس کو اپنے دل کی قوت دعاؤں پر لگا کر اللہ تعالی سے اس منکر کو بدلوائے۔ اب ایسے کہہ سکتا ہے؟ دل سے کسی گناہ کے لیے کڑنا اور غمگین ہونا، اس حدیث سے جو میں نے عرض کی ہے ابھی، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، اس حدیث کی حدیث بتا رہی ہے کہ یہ ایمان کا آخری درجہ ہے کہ اس کے دل میں اس منکر کے لیے کڑن ہے یا نہیں۔ یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔ اس کے بعد حدیث میں ہے کہ اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر بھی اس کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ یہاں حال یہ ہے کہ گناہ کرتے ہیں، دوستوں کو بتاتے ہیں، پھر ایمان والے ہیں، گناہ کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، پھر ایمان والے ہیں، نماز چھوٹ جائے کوئی غم نہیں، پھر ایمان والے ہیں، نماز مل جائے کوئی خوشی نہیں، پھر ایمان والے ہیں۔ میں حیران نہیں، کون سا ایمان ہے یہ کون سا ایمان ہے؟ نہ نیکی جو خوشی ہے، نہ گناہ کا غم ہے، نہ نیکی کے چھوٹنے کا غم ہے، نہ نیکی کے ملنے کا خوشی، نہ نیکی کے ملنے کی خوشی ہے۔ یہ کون سا ایمان ہے؟ اس لیے میں نے کیا کہ ایمان کو اس کی علامتوں کے ساتھ بیان کروں۔ بہت ہی آسان بات ہے۔ ایک جماعت آج کی خدمت میں حاضر ہوئی، آپ نے ان کی شکل دیکھتے ہی فرما دیا مان دوں، کیونکہ یہ انتہائی شناخت کی بات ہے کہ جی ایمان کی جگہ دل ہے، دل میں ایمان ہوا کرتا ہے۔ شکل سے کیا ہوتا ہے؟ کسی کی شکل سے آپ ایسا مت کرو کہ یہ مومن ہے یا نہیں ہے۔ سنو غور سے بات میں کیا کہہ رہا ہوں۔ نہیں، خدا کی قسم، شکل سے ہی فیصلہ ہوگا مومن ہونے یا نہ ہونے کا۔ شکل سے فیصلہ ہوگا مومن ہونے یا نہ ہونے کا۔ کسی کے مومن یا غیر مومن ہونے کا فیصلہ شکل سے ہوگا، دل سے نہیں ہوگا۔ دل کا حال کسی کو معلوم نہیں ہے، دل کا حال کسی کو معلوم نہیں ہے۔ ایک صحابی نے ایک کافر کے تلوار سے بچنے کے وقت تلوار جب اٹھائی گئی اس پر، اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، صحابی نے تلوار چلا دی بجائے روکنے کے۔ صحابی نے تلوار چلا دی، قتل کر دیا اس کو۔ آپ کو پتہ چلا، فرمایا کہ تم نے کیا کیا؟ اب کہ یا رسول اللہ، میں سچ کہتا ہوں کہ اس نے تلوار سے بچنے کے لیے کلمہ پڑھا ہے، کہ تلوار سے بچنے کے لیے کلمہ پڑھا ہے۔ کلمہ ہی تو پڑھانا تھا، اور کام ہی کیا تھا تلوار کا؟ تلوار ختم کرنے کے لیے نہیں ہے، تلوار تو کلمہ پڑھانے کے لیے تھی۔ تیری تلوار کا مقصد تو پورا ہو رہا تھا، تو اس نے تلوار کیوں چلائی؟ کہ نہیں جی، وہ تو تلوار سے بچنے کے لیے پڑھ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا تو نے اس کا دل چیر کے کیوں نہ دیکھ لیا؟ حالانکہ دل چیر کے دیکھ لیا، اس کو کہیں کلمہ لکھا ہوا نظر نہ آتا۔ یعنی مقصد یہ تھا کہ کوئی دل چیر کے بھی دیکھ لے تو فیصلہ نہیں کر سکتے کہ آدمی مومن ہے یا نہیں ہے۔ میری بات جان رکھنا، ایمان کا وجود دل میں نہیں ہوگا۔ آپ کسی کا دل کا آپریشن کر کے دیکھو، وہاں نہیں ملے گا ایمان۔ ایمان اس کے سر سے لے کر پیر تک صرف سنت کا حلیہ ایمان کی علامت ہے، اس کے علاوہ خدا کی قسم کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، دھوکہ ہے، محض دھوکہ ہے۔ اس دھوکے سے نکلو، دوسروں کو نکالو کہ ایمان دل کی چیز نہیں ہے، ایمان دل کی چیز نہیں ہے، ایمان تو جسم پہ ظاہر ہونے کی چیز ہے، چھپ ہی نہیں سکتا ایمان۔ غم اور خوشی یہ انسان کی ایسی دو خصلتیں ہیں کہ ان دونوں چیزوں کو کوئی چھپا نہیں سکتا، کتنی بھی اس کے اندر صلاحیت ہو، یہ غم اور خوشی کو چھپا نہیں سکتا۔ اس کا چہرہ بتا دے گا کہ غمگین ہے یا خوش ہے۔ اس غم کی بات کو ہو
تو یہ چہرہ خوشی کا نہیں بنا سکتا، اور اسے خوشی کے بعد کوئی چہرہ غم کا نہیں بنا سکتا. کیوں؟ کہ اس کا جسم اس کے دل کے تابع ہے. یہ دھوکہ ہے شیطان کا کہ نہیں جناب اسلام تو ٹھیک ہے، اسلام میں جانتا ہوں، اللہ پر ایمان لایا ہوں، کہ تیرے دل کا ایمان تیری شکل سے ظاہر ہونا چاہیے. اگر نہیں ہوتا ہے تو نہیں ہے، اگر ہے تو پھر ظاہر ہوگا. پکی بات ہے، پکی بات ہے. اسے یاد رکھنا، اسلام کی علامتوں کو مٹانا، اسلام کی علامتوں کو مٹانا یہ اللہ کی لعنت اور اللہ کی رحمت سے دوری کا سبب ہے. اللہ کی لعنت ہے اس شخص پر جو اسلام کی علامتوں کو مٹائے. بعض سنتیں ایسی ہیں جو اسلام کی علامتوں کو ظاہر کرتی ہیں. لوگ داڑھی کو کوئی چیز نہیں سمجھتے، حالانکہ زنا سے بڑا گناہ ہے. زنا سے بڑا گناہ ہے. زنا کبیرہ گناہ میں سے ہے، حد ہے اس پر. لیکن اس زنا کے گناہ کی کوئی حد ہے، زنا کے گناہ کی کوئی حد ہے، لیکن داڑھی کاٹنے کے گناہ کی کوئی حد نہیں ہے. یہ ایسا گناہ مستمر ہے جو سوتے جاگتے، نماز پڑھتے، عبادت کرتے، حج کرتے، تلاوت کرتے، ہر حال میں اس طرح مل رہا ہے جس طرح بجلی اور پنکھے چلتے رہتے ہیں اور بجلی کا میٹر چلتا رہتا ہے. کیوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں رخ پھیر لیا؟ بادشاہ کا قاصد آپ کے پاس آیا اور آپ کا حکم ہے کہ خواص کی طرف سے کوئی آئے تو اس کا اکرام کرو، اس کا خیال کرو. حکم ہے اس کا، اذا اتاکم کریم قوم فکرموہ. بادشاہ کا قاصد آیا آپ کی خدمت میں، آپ نے سر گھما لیا، اس کی طرف نہیں دیکھا، اس کو برا لگا. بادشاہ کا آدمی ہوں، آپ کے پاس بھیجا گیا ہوں، جبکہ آپ کو تو ہر آنے والے کو دعوت دینا اور ہر ایک سے آپ کو خندہ پیشانی سے ملنا اور ہر ایک کا اکرام اور اس کا استقبال کرنا، یہ آپ کا کام تھا. پھر ایک آدمی بادشاہ کے یہاں سے آئے، بادشاہ کا قاصد ہے، اس کو تو ایسا اکرام کر کے بھیجنا چاہیے کہ یہ اس بادشاہ کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قاصد سے نظر پھیر، چہرہ پھیر لیا. اس نے کہا کیوں جی آپ ادھر کیوں نہیں دیکھتے؟ آپ نے مجھے کیوں رخ پھیر لیا؟ فرمایا صرف اس لیے کہ تم نے داڑھی کٹائی ہوئی ہے. زیادہ تو کرو. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے کافر بادشاہ کی طرف سے آنے والے قاصد سے جس کو دعوت دینا انتہائی ضروری تھا اس سے رخ پھیرے ہوئے ہیں، تو ہمیں کیا امید ہے کہ آپ ایسے رخ کریں گے؟ طریقوں پر غیروں کے چلتے ہو اور نبی کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو. اللہ تعالی ان باتوں میں آنے والے نہیں ہیں. سچے مسلمان بن کے دکھلاؤ. مسلمان کا امتیاز، اس کی شان، اس کی پہچان خدا کی قسم صرف سنتیں ہیں. فرائض بھی مسلمان کے تعارف کے لیے کافی نہیں ہے، کیونکہ فرائض کفر اسلام کے درمیان فرق کرتے ہیں اور سنتیں کافر مسلمان کے درمیان فرق کرتی ہیں. میں ساری باتیں سرچ کر رہا تھا کہ آپ نے دیکھتے فرما دیا، دیکھتے فرمایا ہاں تم کیا ہو؟ آپ کی طبیعت مائل ہے ان کی طرف. کسی 7 صحابہ کی جماعت، 7 صحابہ تھے. دیکھتے آپ نے فرمایا ماں تم کیا ہو؟ کسی نے نہیں کہا تاجر ہے. آپ جس سے پوچھو گے آج وہ اپنا تعارف کرائے گا.
اور تعارف کرانے میں فخر محسوس کرے گا. میں وزیر مالیات ہوں، میں وزیر جنگلات ہوں، میں وزیر تعلیمات ہوں، میں وزیر کیا کیا ہوتے ہیں وزراء. اس سے نیچے اترو گے تو کوئی پروفیسر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے. یہ ہمارے تعارف ہیں. صحابہ نے سارا کام کیا، لیکن کسی صحابی کا تعارف قرآن حدیث میں کہیں نہیں ملتا کہ کوئی صحابی کسی دنیاوی پیشے سے مشہور ہو. انصار مہاجر کیونکہ دو ہی نسبتیں ہیں اسلام کے ساتھ، ہجرت اور نصرت، دو نسبتیں ہیں. اس لیے انصار مہاجر کے علاوہ کوئی تیسری قسم ملتی نہیں ہے. ان سے ہٹو تو پھر منافق یا کافر. بس 2% مسلمان انصار یا مہاجر ملیں گے، کوئی تیسری قسم نہیں ملے گی مسلمانوں میں. اب تو انصار دین کی خدمت چھوڑ کر اب انصار کہتے ہیں کپڑے بننے والے انصار. ہائے افسوس جن کے بارے میں آپ یہ فرما رہے، اگر ہجرت اور حکم انصار میں سے ہوتا، آج کپڑا بننے والوں کو کہا جاتا ہے انصار، گوشت کاٹنے والوں کا کہا جاتا ہے قریشی. توبہ 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 توبہ. ان نسبتوں کو محنت بدل کر ان نسبتوں کی کتنی توہین کی ہے. محنت رخ بدل دیا. صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم تاجر ہیں، یہ ہمارے ساتھ دو کاشتکار ہیں. نہیں، کوئی ذکر نہیں اس کا، کہیں نہیں ملتا. صحابہ نے عرض کیا کہ ہم سب ایمان والے ہیں. آج کوئی نہیں ملے گا آپ کو، کسی سے بھی پوچھو، کوئی نہیں کہا میں ایمان والا ہوں. کہ ایمان والے کیا کہنا، وہ تو ہم نہیں. کہ کیا ایمان والے کہنا اپنا آپ کو، ہم ہیں ایمان والے. صحابہ نے کہا ہم سے ایمان والے. فرمایا کیا علامت ہے؟ ایسی تھوڑی ہے کہ آمنا کہہ دو چھوڑ دیں. ہم تو پوچھیں گے اور دیکھیں گے اور پرکھیں گے تمہارا ایمان کو. صحابی نے کہا، صحابہ نے کہا کہ ہمارے اندر 15 خصلتیں ہیں. بہت آسان بات ہے، یہ 15 خصلتیں پیدا کر لو. دیندار نہیں ہو جاؤ گے اور یہ اللہ نہیں ہو جاؤ گے، بلکہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ یہ 15 خصلتیں کی وجہ سے قریب تھا کہ نبی ہو جاتے. کیا فرمایا؟ قریب تھے یہ کہ سب نبی ہو جاتے. کادو ان یکونوا انبیاء روایت میں ہے. بہت آسان بات. 5 باتوں پر ہمارا ایمان ہے، 5 پر ہمارا عمل ہے، 5 ہمارے زمانے جاہلیت سے. نے فرمایا 5 باتوں پر تمہارا ایمان ہے، وہ کیا ہے؟ کیا ایمان لائے اللہ، ایمان لائے ہیں اللہ پر. اللہ پر ایمان لانا اس کی تمام صفات پر ایمان لانا ہے. وہ جیسا بڑا ہے اس کو ایسا بڑا ماننا، وہ جیسا غفار ہے اس کو ایسا غفار ماننا، اس کی تمام صفات پر ایمان لانا. آمنت باللہ کما ہوا بصفاتہ بکمالہ، کہ اللہ پر میں ایسا ایمان لایا جیسا وہ ہے. اور پھر اتنا ہی نہیں بلکہ آگے فرمایا ہے وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ، کہ میں نے اس کے تمام احکام کو باعتبار قلب کے نہیں تسلیم کیا ہے، میں نے اس کے تمام احکامات کو باعتبار اعضاء کے تسلیم کیا ہے. یہ مطلب ہے اس کا وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ، کہ میں دل سے مانتا ہوں کہ نماز فرض ہے، میں دل سے مانتا ہوں کہ زکوٰۃ فرض ہے. نہیں، اسے نہیں کہتے قَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ. زکوٰۃ دینا ہے، اگر زکوٰۃ دے رہا ہے تو حکم قبول کیا ہے، اگر نماز پڑھتا ہے تو حکم قبول کیا ہے، اگر روزہ رکھتا ہے تو حکم قبول کیا ہے. اگر یہ عمل نہیں کرتا ہے تو اس اللہ کے احکام کو قبول نہیں کیا ہے. قبول کرنا دل کے اعتقاد کو نہیں کہتے، قبول کرنا اطاعت کو کہتے ہیں. یہ فرمایا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے.
اور اس کے فرشتوں پر. فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ فرشتے کچھ کر سکتے ہیں. فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اتنا یقین کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں. عباد الرحمن یہ اللہ کے نیک بندے ہیں. قرآن میں اتنا ہی ہے فرشتوں کے بارے میں. عباد الرحمن یہ اللہ کے نیک بندے ہیں. فرشتے اللہ کے نیک بندے ہیں بس. اس سے زیادہ ہم فرشتوں کو نہیں مانتے, اس سے زیادہ ہم فرشتوں کو نہیں جانتے کہ اللہ کے نیک بندے ہیں. ان سے کچھ ہوتا ہے کہ نہیں؟ کرنے والی ذات اللہ کی ہے. ایمان لائے ہم اللہ پر, اس کے فرشتوں پر, اس کے رسولوں پر, آخرت دین پر, تقدیر پر. اس 5 پر ہمارا ایمان ہے. 5 پر ہمارا عمل ہے کہ ہم سب سے پہلا ہمارا عمل یہ ہے کہ ہم اس ذات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کی سوا کوئی بات کے لائق نہیں ہے. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اس کو ذرا سمجھ لینا. لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں, رٹتے ضرور ہیں, سمجھتے نہیں ہیں. میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں. یہ ایسا خطرناک دعویٰ ہے, یہ ایک ایسا خطرناک دعویٰ ہے جس کو لوگ آسانی سے کہہ کے گزر جاتے ہیں. اللہ کی عبادت کرنا, اللہ کی عبادت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی حکم میں, کسی طریقے میں, کسی ضرورت میں اللہ کے غیر کی طرف جھکنے والے نہیں ہیں. اس کو عبادت کہتے ہیں. ہم کسی طریقے میں, کسی ضرورت میں اللہ کے غیر کی طرف جھکنے والے نہیں ہیں. جھکنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے غیر سے سوال کریں. جھکنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے غیر کو سجدہ کریں. میری بات ذرا توجہ سننا, میرا بہت کچھ کہنے کو دل چاہ رہا, کیونکہ ہر چیز کی سزا نیچے جا رہی ہے. اللہ کی عبادت ہوتی ہے. ہاں بھائی, بات تو یہی ہے کہ اللہ کی عبادت ہوتی ہے. کیا عبادت؟ کہاں ہوئے, کہاں ہیں ہم, کہاں کیا عبادت ہے, کسے کہتے ہیں عبادت؟ جو جس حال میں اللہ کے غیر کے حکم پر چل رہا ہے وہ اللہ کے غیر کی عبادت کر رہا ہے. دل میں یہ احساس پیدا کر لو کہ جو جہاں جس حال میں بھی ہے, اگر اس کی زندگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹی ہوئی ہے تو وہ اللہ کے غیر کی عبادت میں مصروف ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں, میری بات کی طرف پوری توجہ دینی ہوگی. تصور عبادت کا صرف سر جھکانا رہ گیا ہے. نہیں, اس کی بات نہیں ہے. عبادت اطاعت کو کہتے ہیں کہ عبادت اطاعت ہے, اور یہ اللہ کے غیر کی ہو نہیں سکتی. جس طرح اللہ کے غیر کی عبادت نہیں ہو سکتی, اللہ کے غیر کی اطاعت ہو نہیں سکتی, ممکن ہی نہیں ہے کہ بندہ اللہ کے غیر کی اطاعت کرے. کیسے کر سکتا ہے؟ حج میں عبادت نہیں کر سکتا. یہ کہہ دیں گے یہ حلال ہے تو ہم مان لیں گے حلال ہے, یہ کہہ دیں گے یہ حرام ہے تو ہم مان لیں گے یہ حرام ہے. یہ کیا کہہ دیں؟ یہ کیا کہہ دیں؟ الحلال بین حرام بین, کہ حلال حرام کو تو واضح کر دیا گیا تم پر. ان کے درمیان جو مشتبہ چیزیں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے. حلال واضح ہو گیا, حرام واضح ہو گیا. سمجھ لینا اچھی طرح کہ عبادت کسے کہتے ہیں. زندگی کے کسی بھی شعبے میں اللہ کے غیر پر, اللہ کے غیر کے طریقوں پر چلنا
یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف چلنا زندگی کے کسی شعبے میں، شادی ہو یا بیاہ، تجارت ہو یا زراعت، حکومت ہو یا سیاست، زندگی کسی شعبے میں اللہ کے حکم کے خلاف چلنا اور نبی کے طریقے کے خلاف چلنا کہ جس کے طریقوں پر چل رہے ہو اس کی عبادت کر رہے ہو، یہ پکی بات ہے۔ یہ بات ذہن سے آج نکال لو کہ بھائی طریقہ کسی کا بھی ہو، چل کسی بھی لائن میں، لیکن عبادت اللہ کی، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص جس کی بھی اطاعت کر رہا ہے، جس کی بھی اطاعت کر رہا ہے اس نے اس کو اپنا رب بنا لیا ہے، اور مسلمان یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے کہ میں اللہ کے غیر کو میں رب بناؤں، حالانکہ بنائے ہوئے جن کا فیشن نظر آتا ہے ان کی طرف چل دیتے ہیں اور کہتے کیا ہے کہ ٹھیک ہے اگر یہ غلط ہے تو بتاؤ اس کا حکم کیا ہے، حرام تو نہیں ہے، کیا حرام سے بچنے کا نام ہی دین ہے؟ حرام سے بچنا تو کفر سے بچنا ہے، مسلمان بننا سنتوں پر چلنے کو کہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص جس کی اطاعت کر رہا ہے اس نے اس کو اپنا رب بنا لیا ہے، یہ بڑی بات ہے۔ کیا یہ ممکن ہے بھائی ہم اللہ کے غیر کو رب بناویں؟ بولو تو صحیح، کچھ آنا تو کرو۔ ہو سکتا ہے کہ مسلمان اللہ کے غیر کو رب بناوے؟ تو ممکن نہیں ہے، لیکن بنایا ہوا ہے۔ میں تو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ بنایا ہوا ہے، اللہ کے واسطے سارے ارباب کو چھوڑ دو، رب العالمین کی طرف آ جاؤ، بنایا ہوا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نہیں بنایا ہوا ہے، میں کہتا ہوں بنایا ہوا ہے۔ عدی بن حاتم جب یہ نصرانیت سے اسلام میں آئے تو عدی بن حاتم نے عرض کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ کیا بات ہے کہ آپ پر ہم ایمان لانے سے پہلے اللہ ہی کو رب مانتے تھے کہ اللہ کا غیر رب نہیں ہو سکتا، آپ پر تو ایمان نہیں لائے تھے، آپ پر ایمان نہیں لائے تھے اس وقت تک، لیکن اللہ کو رب مانتے تھے۔ تو اللہ نے قرآن پاک میں یہ کیوں فرمایا ہے کہ یہود و نصارہ نے اللہ کے غیر کو اپنا رب بنایا ہوا تھا، اپنے علماء، اپنے مشائخ، اپنے احبار رہبان، حالانکہ ہم نے آپ پر ایمان لانے سے پہلے بھی کبھی اللہ کے غیر کو رب نہیں بنایا۔ تو اللہ نے قرآن میں الزام کیوں دیا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ؟ تو آپ نے ایک بات فرمائی اس پر، آپ نے فرمایا اے عدی یہ بتاؤ، جب تمہارے احبار رہبان، تمہارے علماء اور مشائخ حلال چیز کو حرام کہتے تھے، حرام چیز کو حلال کہتے تھے، تم ان کی بات مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے؟ عرض کیا کہ ہاں جی ہم ان کی بات مانا کرتے تھے، جو تم کو ٹھیک ہے، آمنا و صدقنا۔ تو آپ نے فرمایا اے عدی تب تو تم نے ان کو اپنا رب بنا لیا تھا، یہ فرمایا آپ نے، حالانکہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم رب کو رب مانتے تھے، اللہ کو رب مانتے تھے، لیکن ہمارے علماء اور مشائخ اگر کسی حرام چیز کو حلال کر دیں اور حلال کو حرام کر دیں تو ہم جانتے ہوئے کہ ہاں یہ غلط کہہ رہے ہیں ہم ان کی بات مان لیا کرتے تھے۔ فرمایا پھر تو تم نے ان کو اپنا رب بنا لیا تھا۔ میں ساری بات اس پر عرض کر رہا ہوں کہ صحابہ کی جماعت نے کہا
کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، تقدیر پر، اور ہم کلمہ گواہی دیتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں. یہ 5 عمل ہماری زندگی میں ہیں. کلمہ گواہی دیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں، بیت اللہ کا حج کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. یہ 5 فرائض یہ ہمارے عمل میں ہیں. ایک بات خاص طور پہ یہ فرمائی کہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. نماز کا قائم کرنا تو دین کو یقین قائم کر دیتا ہے، یہ تو طے شدہ بات ہے. جن کا دین بگڑا ہوا ہے، خدا کی قسم ان کی نماز بگڑی ہوئی ہے. جن کا دین بگڑا ہوا ہے ان کی صرف نماز بگڑی ہوئی ہے. نماز بننے کے بعد دین کا قائم ہونا یقینی ہے. جو نماز بنا لے گا دین کو قائم کر لے گا، یقینی بات ہے. من اقامہا فقد اقام الدین. جو نماز قائم کر لے گا دین قائم کر لے گا. تو پہلی بات تو یہ فرمائی کہ نماز قائم کرتے ہیں، اور ایک یہ کہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. میرے دوستوں عزیزوں، اول تو لوگ زکوٰۃ دیتے نہیں، جو دیتے ہیں وہ ادا نہیں کرتے. جو دیتے ہیں وہ ادا نہیں کرتے. تاجر کہتا ہے مجھے کمانے کی فرصت نہیں ہے کہ میں مستحق کو تلاش کروں، اس لیے وہ زکوٰۃ کے مال کو کسی فنڈ میں، کسی غلے میں کہیں ڈال دیتے ہیں، کسی کے حوالے کر دیتے ہیں کہ میں آپ دیکھ لینا جہاں کوئی موقع ہو. اور موقع بھی کیا کہتے ہیں کہ موقع بھی دیکھ ذرا خیر کا موقع ہو، کوئی اچھا کام مل جائے زکوٰۃ کا مال خرچ کرنے کے لیے، ذرا کوئی اچھا کام مل جائے، کوئی خیر کا کام مل جائے، کوئی بھلا کام دنیا میں ہو رہا ہو، میری زکوٰۃ کا مال وہاں خرچ ہو جائے. لوگ تمنا کرتے ہیں کاش میری زکوٰۃ کا مال کسی خیر کے کام میں خرچ ہو جائے. اس کے لیے تلاش کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. میری بات دھیان سے سننا، میں کیا کہہ رہا ہوں. میں حیران ہوں کہ لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ کو خیر کے کاموں میں خرچ کرنے کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں کہ میرا زکوٰۃ کا مال خیر کے کام میں خرچ ہو جائے. یہ تیرے مال کا میل، یہ تیرے مال کا گند، یہ خیر کے کاموں کے لیے. اس مال کو تو لے کر پھرتا، تلاش کرتا، اپنے خاندان میں، اپنی گلی میں، اپنے محلے میں، اپنے ضلع میں، اپنے شہر میں، اپنے صوبے میں. جی یہاں کوئی نہ ملتا مستحق، تو مال کو لے کر اور باہر نکلتا ملک سے کہ کوئی بیمار، کوئی پریشان حال، کوئی ننگا، کوئی بھوکا، کوئی مقروض، کوئی تنگس مل جاوے، تلاش کرنے سے خرچ کر دوں. کیا الٹی گنگا ہے. جو مال پاک کرتے ہیں اس کو تو خرچ کرتے ہیں کوٹھیوں پر، بنگلوں پر، کاروں پر، فرنیچروں پر، ضرورت سے زیادہ خواہشات پر، ملکوں میں سیاحت پر. چلو پیسہ ہے گھومنے چلیں. جی ہاں، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دے دیجیے ذرا گھوم پھر کے آتا ہوں کہیں ہوا کھا کے. فرمایا نہیں، میری امت کی سیاحت تو اللہ کے دین کی محنت ہے. جی ہاں، رہبانیت یہ ہمارا حق نہیں ہے. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا مذہب یہ تھا کہ جس کے پاس 1 درہم اس کی ضرورت سے زیادہ ہے کہ قیامت میں اس درہم کو گرم کر کے اس کے بدن پہ داغ لگائے جائیں گے. وہ اس پر نہیں چلے زکات ادا کرتے، زکات تو صحیح ادا کرتے ہیں. زکات کون روک لے گا؟ مسلمان زکات نہیں ہو ہی نہیں سکتا. مسلمان زکات نہ دے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے.
یہ تو ممکن ہی نہیں کہ مسلمان زکات نہ دے. یہ تو ممکن ہے کہ ایک کافر مسلمانوں پر مال خرچ کر دے, یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک مسلمان زکات نہ دے. یہ میں نے عرض کیا کہ زکات کا کام یہ تھا کہ مستحق کو تلاش کر کے زکات اس تک پہنچا کے آؤ. صحابہ کے دور میں زکات کے لینے والے دینے والے ایسے تھے, عجیب مثالیں. آپ نے دیکھا ہوگا بچے کھیلتے ہیں آنکھ بچولی, بھائی ارے آپ کیا کہتے ہیں اس کو؟ چور سپاہی. چور سپاہی آنکھ بچولی کھیلتے ہیں نا بچے رات کو اندھیرے میں, چھپن چھپائی, کوئی دروازے کے پیچھے, کوئی چارپائی کے نیچے. جی ہاں, ایک تلاش کرے سب کو, اور جتنا یہ تلاش کرے اتنا وہ چھپے. وہ آ گیا, وہ آ گیا, ادھر ہو جاؤ, وہ آ گیا, ادھر گھس جاؤ. جی ہاں, سب اس سے چھپتے ہیں. وہ تلاش کرتا کرتا تھک جاتا ہے. ایسا ہی ہے نا. خدا کی قسم صحابہ کے دور میں مالدار اور فقراء اس طرح تھے. مالدار تلاش کرتا تھا, فقراء چھپتے تھے. اس زمانے میں کھیل الٹا ہو گیا ہے, مالدار چھپ رہے ہیں, فقراء تلاش کر رہے ہیں. جی ہاں, کھیل الٹا ہو گیا کہ مالدار تلاش کر رہے ہیں, کہ مالدار چھپ رہے ہیں, وہ آ گئے, وہ آ گئے, وہ آ گئے. جی ہاں, اور فقراء انتظار. ہماری ایسا فرماتے تھے اگر مسلمان زکات مستحق کو طریقے سے پہنچا دے تو یہ زکات کی برکتیں برداشت نہیں کر سکتا. ہاں, اس میں کوئی شک نہیں. کتنے خیر کے کام ہیں, مدارس ہیں, مساجد ہیں, مکاتب ہیں, دینی تحریکیں ہیں, ان سب پر مال خرچ کرنا یہ مسلمان کے مال کا سب سے پہلا مصرف ہے. اس میں کوشش ہونی چاہیے کہ جو مال میں نے پاک کیا ہے اسے پاک مال پر خرچ کروں, تاکہ یہ, کیونکہ یہ تربیت کے مراکز ہیں. اس کو چھنا ہوا مال چاہیے, صاف ستھرا تربیت کے مراکز ہیں. کہ مسجد کی تعمیر زکات سے نہیں, مسجد کی تعمیر زکات سے نہیں, مسجد کی تعمیر کروں گا ذاتی مال سے, یہ پاک کیا ہے, اللہ کا گھر ہے پاک. جی ہاں, یہاں تو حرام پیسہ کماؤ اور خیر کی راہ میں خرچ کرو. یہاں تو حالات ہی دوسرے ہیں. یہ سمجھتے ہیں حرام کما کر خیر کی راہ میں خرچ کر دیں گے تو یہ خیر کی راہ میں خرچ کرنے سے گناہ معاف ہو جائے گا حرام کمانے کا. ہاں, سود سے, جھوٹ سے, غبن سے کمایا اور خیر کی راہ میں خرچ کر دیا. سنو تو صحیح, بیت اللہ جتنا بنا ہوا ہے اس وقت اس سے بڑا تھا. حتیم بیت اللہ میں داخل تھا, وہاں تک بیت اللہ کی دیوار تھی جہاں حتیم کی دیوار ہے. لیکن کفار مکہ نے اس پر اتفاق کر لیا کہ اللہ کا گھر چھوٹا بن جائے, یہ ہو سکتا ہے, لیکن اللہ کے گھر میں حرام پیسہ لگے یہ نہیں ہو سکتا. جی ہاں, بیت اللہ کو چھوٹا بنایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی بنائی ہوئی اسی بنیاد پر بیت اللہ کو باقی رکھا. جی ہاں, یہ بڑی بات ہے, بردباری کی بات ہے کہ نہیں ہم اس کو بدلیں گے نہیں, جیسا انہیں بنا لیا ٹھیک ہے. وہ باقی کافروں کا بنایا ہوا حلال پیسے سے بنایا, وہ حلال پیسہ ایسا رہا کہ آج تک بیت اللہ انہی بنیادوں پر قائم ہے. حتیم کو نکال دیا مشرکین نے. بات کیوں کہ پیسہ تو بہت ہے, اس سے بڑا بن جائے گا بیت اللہ, لیکن حلال پیسہ کم ہے, حرام کا بہت ہے. سب نے اتفاق کر لیا کہ نہیں بھائی اللہ کا گھر ہے, اسے حرام پیسہ نہیں لگے گا. ٹھیک ہے, غور کرنے کی بات ہے. کفار وہ بیت اللہ کو چھوٹا بنا رہے ہیں حلال پیسہ کم ہونے کی وجہ سے. حرام کا پیسہ بہت ہے,
وہ نہیں لگانا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ زکوٰۃ ادا کرنے پر آؤ، اس کی برکات کو برداشت نہیں کر سکتے، اور جو مال پاک کیا ہے اسے خرچ کرو، اسے خرچ کرو. جو مال پاک کرتے ہیں اس کو تو ضائع کرتے ہیں، اور جو مال زکوٰۃ کا نکلتا ہے اس کے لیے خیر کا کام تلاش کرتے ہیں. زکوٰۃ کے مال کا تو فقیر ہی مستحق ہے، اس تک پہنچانے کی پوری کوشش کی جائے. اور یہ بات حق ہے کہ اگر مسلمان صحیح طریقے سے زکوٰۃ دے دے تو دنیا میں کوئی بھوکا نہیں رہ سکتا، کوئی ننگا نہیں رہ سکتا. یہ ممکن ہی نہیں ہے. زکوٰۃ نہ دینے والے لوگوں کا حصہ کھا رہے ہیں، اور خواہش میں خرچ کرنے والے امت کا حصہ کھا رہے ہیں. یقینی بات ہے کہ اپنی جان اور اپنے مال سے سب سے پہلے یہ دیکھو کہ میری ذات اللہ کی مخلوق کو کیا فائدہ پہنچے. تو ایک یہ کہا کہ ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. یہ 5 ان کے اندر عملی طور پر 5 باتیں تھیں. 5 کہا کہ ہمارے اندر زمانہ جاہلیت سے ہیں، ہمارے اندر صبر ہے، ہمارے اندر شکر ہے. لو جی ایمان تو کامل نہیں ہو گیا. کیا جس میں آتا ہے کہ آدھا ایمان صبر ہے، آدھا ایمان شکر ہے. ایمان کامل تو یہ ہو گیا کہ آدھا ایمان صبر ہے، آدھا ایمان شکر ہے، کہ ایمان کامل تو یہی ہو گیا. لیکن کیونکہ صبر اور شکر کی خبر نہیں ہے اس لیے لوگ بے فکر ہیں. مصیبت آتی ہے کہتے ہیں صبر کرو. کیا صبر کرو؟ کہ برداشت کرو. جی ہاں، جن کے کاروباری مسائل ہیں وہ کہتے ہیں تھوڑا سا ٹھہر جاؤ، حکومت بدلے گی، حالات بدلیں گے. ہاں کیا بدلے گی؟ سنو میری بات غور سے. ہاں صبر کرو، حکومت بدلے گی نا، حالات بدلیں گے. اللہ کو نہ ماننے والے حکام کی تبدیلی سے نظام کائنات میں اس طرح کوئی تبدیلی نہیں آتی جس طرح خدا کی قسم کسی جانور کے کسی عمل سے عالم میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. یہ دھوکہ ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے. کہ حاکم بدلے گا حالات بدلیں گے؟ نہیں. اللہ کو نہ ماننے والے حکام کی تبدیلی سے نظام کائنات میں خدا کی قسم کوئی تبدیلی نہیں آتی. وہ تو وہ حکام تھے جن کا ایسا اللہ کا تعلق تھا کہ ایک مالی باقی رکھوالی کرنے والا وہ انار کے عرق کو دیکھ کر ہی کہہ دیتا تھا اور ذائقے کو دیکھ کر کہہ دیتا تھا کہ شاید حاکم کی نیت خراب ہو گئی ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حاکم کی نیت خراب ہو گئی. مشہور واقعہ ہے مبارک جانتے ہیں. حاکم کی نیت بگڑ گئی ہے. لوگ ہاں ایسے حکام ہوتے ہیں تو ایک عام والی باغ میں باغباں وہ سمجھ گیا کیوں ہمارا در ہے، اسے نہیں معلوم کہ پھل کا ذائقہ کیا ہے اور مٹھاس کتنا ہے. ہم نہیں کھاتے، ہم کھانے کے لیے نہیں ہیں یہاں، ہم تو آپ کے کام کے لیے ہیں. اس کی عوامت تنخواہ دیتے ہیں. ہماری مزدوری پھل سے نہیں، ہماری مزدوری تو آپ کے ذمہ ہے، وہ ہم مل رہی ہے. یہ ہمارے پاس امانت ہے. سوچو تو صحیح. یہ میں نے عرض کر دیا ہے کہ یہ کہنا کہ ہم یہاں انتظار کرو حکومت ملنے کے حالات بدلیں گے. ایسے صبر کرنے والے قبر تک صبر کریں گے، پھر حشر تک صبر کریں گے، پھر جہنم میں صبر کریں گے. اللہ نے فرمایا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ نے فرمایا ہے کہ ان کا صبر جہنم تک لے جائے گا ان کو. جی ہاں اللہ فرمائیں گے. اللہ نے فرما دیا ہے جہنمیوں سے اصبروا او لا تصبروا، صبر کرو یا نہ کرو، تمہیں تمہاری کیے کا بدلہ مل رہا ہے. اس لیے بات یاد رکھنا کہ صبر تکلیفیں جھیلنے کو نہیں کہتے کہ تکلیفیں جھیلنے کا نام صبر نہیں، ایسا نہیں ہے. صبر کہتے ہیں
حالات کے مقابلے میں اللہ کے حکم پر جمنا، اس کو صبر کہتے ہیں۔ حالات کے مقابلے میں اللہ کے حکم پر جمنا، اس کو صبر کہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ برداشت کرو اور انتظار کرو، نہیں، برداشت سے بھی نہیں حالات بدلیں گے، انتظار سے بھی نہیں بدلیں گے۔ جی ہاں، وہ تو اللہ کہ انتظار کرنے والوں کو بھی کہہ دیا اللہ نے، فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ، جی ہاں کرو انتظار، ہم انتظار کر رہے ہیں۔ انتظار سے کچھ نہیں ہوتا، اس لیے سمجھ لینا اچھی طرح کہ صبر کیا ہے اور اس کے ساتھ کیا شرط ہے، کہ صبر تقوی کے ساتھ ہے، کہ صبر تقوی کے ساتھ ہے۔ ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، اگر مسلمان میں صبر و تقوی ہے تو غیر مسلمان کا بال بیکا نہیں کر سکتے۔ یہ کہنا کہ نہیں جی ہمارے ساتھ تو ظلم ہو رہا ہے، فلاں ملک میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، فلاں ملک میں یوں ہو رہا ہے، اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وما ظلمناہم، ہم نے ظلم نہیں کیا ان پر، ولکن کانوا ھم الظالمین۔ دیکھو ایک عجیب بات یاد آئی، مولانا صاحب نے پوچھا مجمع سے کہ یہ بتلاؤ مجھے آج کہ کسی کی زمین پر قبضہ کرنے والا ظالم ہے، جس کی زمین قبضائی گئی ہے وہ ظالم ہے، دونوں میں کون ظالم ہے؟ تو سارا مجمع نے کہا حضرت ظالم تو وہی ہے جس نے کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے۔ فرمایا بس میں تمہیں یہی سمجھانا چاہتا تھا کہ آج کے بعد یہ مت کہنا کہ قبضہ کرنے والا ظالم ہے، بلکہ آج کے بعد یاد کر لو کہ جس کی زمین قبضائی گئی ہے وہ ظالم ہے۔ جب تک یہ سوچتے رہو گے کہ قبضہ کرنے والا ظالم ہے، جب تک یہ سوچتے رہو گے کہ قبضہ کرنے والا ظالم ہے، اپنے آپ کو مظلوم بنا کے بیٹھے رہو گے۔ جس دن یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ نہیں، قبضہ کرنے والا ظالم نہیں ہے، جس کی زمین قبضائی گئی ہے وہ ظالم ہے، کیونکہ حقیقت اور ہی کچھ ہے، حقیقت اور کچھ ہے۔ ظالم وہ ہے جس کی زمین قبضائی گئی ہے، کیوں کہ تو نے اللہ کا حکم توڑ کر کون سا ظلم کیا کہ تیری زمین پر اللہ نے دوسرے کو قابض کر دیا۔ ہاں مطلب کو کسی کی دکان قبضہ لے، کسی کا مکان پہ دعویٰ کر دے تو کسی کی زمین قبضہ لے، کیسے ممکن ہے؟ جس کی چیزیں اس کی ہے، اللہ نے اس کو دی ہے۔ ظالم وہ نہیں ہے جس نے قبضہ کیا ہے، ظالم وہ ہے جس کی قبضائی گئی ہے۔ ہاں یاد رکھنا ہماری بات کہ صحابہ کرام وہ تھے مظلوم، کیونکہ انہوں نے صبر کیا ہے تقوی کے ساتھ، اللہ کی اطاعت کے ساتھ، تو اللہ نے ساری زمینیں چھین چھین کر سب صحابہ کو دے دی۔ ساری زمین چھین چھین کر سب صحابہ کو دے دی۔ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُم وَأَرْضًا لَّن تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا۔ کہ لوگوں نے کیا چاہیے، کیوں اس کیوں دی صحابہ کو، یہ بھی یاد رکھنا۔ اللہ کا دستور یہ ہے کہ جو مسلمان جس زمانے میں غیروں سے ملک و مال جائیں گے، اللہ ایسے مسلمانوں کو ذلت میں اور فقر میں ڈالیں گے۔ جس زمانے میں مسلمان غیروں سے ملک و مال جائیں گے، اللہ اس زمانے کے مسلمانوں کو ذلت اور فقر میں ڈالیں گے، اور جو مسلمان غیروں کی چیزوں سے نظر پھیر کر ان کی ہدایت چاہیں گے، اللہ جس کو چاہیں گے ہدایت دیں گے، جن کے لیے مقدر ہدایت نہیں ہوگی ان کا ملک و مال لا کر مسلمانوں کے قدموں میں ڈالیں گے۔ یہ اللہ کا دستور ہے، سیدھی سیدھی بات ہے یہ، یعنی سارے صحابہ کے واقعات کا خلاصہ ہے، کسی سنانے کی کا تو وقت نہیں ہوتا، یہ خلاصہ ہے اس کا کہ مظلوم تو بنو۔ کیا مظلوم کہ میں نے زمین قبضہ لی ہے، مجھ پر غلط مقدمہ ڈال دیا ہے اور میرا نام غلط لکھوا دیا ہے، جیلوں میں لوگ کہہ رہے ہیں مظلوم ہیں، کہ نہیں، اللہ ایسے نہیں ہے کہ تم مظلوم ہو تمہیں اٹھا کے اللہ جیل میں ڈال دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔
کیونکہ ہر شخص اپنے اور مخلوق کے درمیان دیکھ رہا ہے کہ کیا زیادتی ہو رہی ہے، یہ نہیں دیکھ رہا کہ میں خالق ذات کیا زیادتی کر رہا ہوں، اسے کوئی دیکھنے کو تیار نہیں ہے۔ اور اللہ یہ فرما رہے ہیں وما ظلمناہم ولکن کانوا ھم الظالمین، ہم نے نہیں ظلم کیا ہے، یہ تو خود ظالم ہے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، میں نے عرض کیا کہ صبر کو تقوی کے ساتھ ہی لازم کیا گیا ہے۔ قرآن میں صبر تقوی کے بغیر نہیں ملے گا۔ ان تصبروا وتتقوا انہ من یتق ویصبر، جب قرآن کھول کے دیکھو گے صبر و تقوی ساتھ ملے گا آگے پیچھے۔ اس زمانے میں لوگ صبر کر رہے ہیں صبر، ملک میں باہر کے ملکوں میں بھی، لیکن یہ صبر فرائض اور اللہ کی اطاعت کے بغیر ہو رہا ہے۔ یہ صبر کبھی نتیجہ نہیں لائے گا، اس کا انتظار کرنا بالکل بیکار فضول ہے۔ یہ صبر کبھی مدد نہیں لائے گا، اور اس طرح صبر کرنے والے اگر بددعا کریں گے تو بددعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی، کیونکہ بددعا کی قبولیت کے لیے مظلوم ہونا شرط ہے، مظلوم ہونا شرط ہے۔ اللہ نے صاف فرما دیا قرآن میں کہ اللہ کو کسی کی پکار پسند نہیں ہے سوائے مظلوم کے۔ اللہ کسی کی پکار پسند نہیں ہے سوائے مظلوم کے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اللہ کو پکار جو پسند ہے وہ مظلوم کی پسند ہے۔ لوگ اللہ کو پکارتے ہیں مگر ظالم ہو کر پکارتے ہیں، جی ہاں، احکام توڑتے ہوئے پکارتے ہیں کہ نہیں تم مجھے پکارو ضرور، مگر کہیں کے ساتھ مظلوم ہو کر پکارو۔ جی ہاں، دیکھ لو قرآن میں اسی طرح ہے، امن یجیب المضطر اذا دعا لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کہ مظلوم ہو کر مجھے پکارو۔ مسلمان پکارتا ہے اللہ کو اگر تو ظالم ہو کر پکارتا ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ صبر تقوی کے ساتھ ہے، اور یہ نجات ضرور لائے گا۔ کہ اللہ نے صاف فرما دیا انہ من یتق ویصبر، جو تقوی صبر اختیار کرے گا ہم اس کے عمل کو ضائع نہیں کریں گے۔ یوسف علیہ السلام نے دونوں چیزیں جمع کر کے دکھلا دی، صبر اور تقوی۔ اللہ نے جیل میں سے نکال کے وزیر مالیات بنایا ہے، صبر تقوی پر جیل سے نکال کے وزیر مالیات بنایا، کہاں سے اٹھا کر کہاں پہنچایا۔ بھائی تو خوش تھے کہ ہم ختم کر چکے ہیں، بھائیوں کو محتاج کیا، زلیخا کو تابع کیا، اور نظام سلطنت وہ اپنے ہاتھ میں۔ جی ہاں، نظام اللہ کا، تم سچے ہو جاؤ تو ہم تمہیں جیل سے نکال کے وزیر بنائیں گے، اور تم جھوٹے بنو گے تو ہم تمہیں وزیر بنا کے جیل میں لے جائیں گے۔ جی ہاں، اب وزیر بن کے جیل میں جاتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام جیل سے نکل کے وزیر مالیات بنے ہیں۔ کس پر؟ کس صبر و تقوی پر؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کی جماعت نے یہ کہا کہ ہمیں صبر ہے، ہمیں شکر ہے، اور ایک صفت ہم میں یہ ہے کہ ہم دشمن پر آنے والی مصیبت سے خوش نہیں ہوتے۔ دیکھو میرے دوستو، یہ بہت ضروری بات ہے۔ آج مسلمانوں کا جذبہ غیروں کے بارے میں صحابہ کے جذبے سے بہت بدل چکا ہے، بہت بدل چکا ہے۔ وہ جذبہ ہی نہیں ہے مسلمان کا غیروں کے بارے میں جو جذبہ صحابہ کا تھا۔ اللہ جانتے تھے کہ ان کے دلوں میں سوائے ان کی ہدایت کے اور کوئی تمنا نہیں ہے۔ صحابہ غیروں کی ہلاکت نہیں چاہتے تھے، ہدایت چاہتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم بن کیسان کو دعوت دیتے رہے، تھک گئے آپ۔ اور حکم بن کیسان کہ نہیں جی میں اسلام قبول کروں گا ہی نہیں، اسی کی آپ کوشش کر لیجیے۔ یہاں تو تبلیغ والوں کا حال ہی عجیب ہے، آگے پوچھتے ہیں دوسرا کام کب تک کرنا ہے، 2 مہینے تو ہو گئے، اور آگے کب تک کرنا ہے۔ جی ہاں، کوئی تنظیم بنا دیا ہے تبلیغ کو، نہ انبیاء والا غم ہے نہ صحابہ والا جذبہ ہے۔ حکم بن کیسان کو دعوت دیتے رہے، وہ انکار کرتے رہے، ہم سمجھ کو رحم آ گیا۔
یا رسول اللہ کب تک آپ اس کے پیچھے آپ کو تھکا دیں گے؟ بستی کریں، لائیے اسے میرے حوالے کریں، میں اسے قتل کروں تاکہ جہنم میں ٹھکانے پر پہنچ جائے. اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ ایمان کبھی نہیں لائے گا. جی ہاں، کبھی نہیں لائے گا ایمان. چھوڑیے اس کو، اسے میرے حوالے کیجیے. فرماتے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات کی طرف کوئی توجہ نہیں دی، کوئی جواب نہیں فرمایا، دیکھا ہی نہیں میری طرف. فرماتے ہیں میں تو ڈر گیا کہ عمر تجھ سے یہ کیا ہوا. پھر میں نے اپنے آپ کو سنبھالا کہ میں تو اللہ کے نزدیکی مجھے سے کہہ رہا تھا کہ اپنے آپ کو خامخواہ اس کے پیچھے تھکا رہے ہیں اور ایمان لائے گا نہیں. جی ہاں، فرماتے ہیں روایت میں کہ حکم بن کیسان کو آپ دعوت دیتے رہے یہاں تک کہ وہ اسلام لے آئے. آپ نے فرمایا اے عمر اگر میں تیری بات مان لیتا تو یہ جہنم میں جاتا. صحابہ کا جذبہ تو یہ تھا اور آپ کا جذبہ تو یہ تھا کہ امت کسی طرح جہنم سے بچے. لیکن اس زمانے میں اللہ مجھے معاف فرمائے مسلمانوں کا جذبہ غیروں کے بارے میں صحابہ کے جذبے سے بہت بدل گیا، بہت بدل گیا، بہت بدل گیا، الٹا ہو گیا. صحابہ ان کی ہدایت چاہتے تھے، ان کے ملک و مال سے بچتے تھے. ہمارا نظام بالکل الٹا ہے، ان کی ہلاکت چاہتے ہیں اور ان کے ملک کے مال کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ ایسی سوچ رکھنے والوں کو ان کے ماتحت کر رکھیں گے، ایسی سوچ رکھنے والوں کو کبھی غلبہ فتح عطا نہیں فرمائیں گے. اس لیے تھوڑی سی عقل سمجھ استعمال کرو کہ ہم اپنے اندر غیروں کے متعلق وہ جذبہ پیدا کریں جو جذبہ صحابہ کا تھا. اے اللہ کسی طرح یہ ہدایت پر آ جائے. جو کچھ تمہارے پاس ہے تم رکھو، ہمیں نہیں چاہیے. ہمیں صرف ہم تمہاری نجات چاہتے ہیں اور کچھ نہیں چاہیے.